محمد يا رسول الله يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاحقاف کا دوسرا رکوع چل رہا ہے، جس کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک تلاوت کی گئی تھی. گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ کا ذکر فرمایا، پھر حقوق العباد کا، اور حقوق العباد میں والدین کا تذکرہ خاص طور پر فرمایا کہ والدین کا حق اللہ رب العالمین نے بڑا اہم رکھا ہے اور ان کا درجہ اور ان کا مقام بہت زیادہ ہے، اور والدین میں بھی ماں کے درجے کو بڑھایا گیا، اس کو فضیلت دی گئی، اس کو فوقیت دی گئی، اور ماں کا مقام اور اس کی قربانیاں جو اپنی اولاد کے لیے اس کی ولادت کے مراحل میں اور ولادت کے بعد سے اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کے لیے پیش کرتی ہے. قرآن کریم نے تذکرہ کیا اور اسی کی بنا پر ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں بھی سوا رکھا گیا ہے اور زیادہ رکھا گیا ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور ان کی عزت اور ان کی توقیر کرتے ہیں، ان کا بلند درجہ ہے. احادیث میں بھی اس کے بڑے فضائل ہیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے. ماں اور باپ دونوں کی خدمت لازم و ملزوم ہے. ماں کا بھی احترام کرنا ہے، باپ کا بھی ادب کرنا ہے، اس کی توقیر کرنی ہے، دونوں کا خیال رکھنا ہے، حتیٰ کہ ان کو اف تک نہیں کہنا ہے، اور یعنی کوئی ایسا کلمہ جو ان کو ناگوار خاطر گزرے، اس طرح کی کوئی بات جس سے ان کی دل آزاری ہو، تکلیف ہو، جس سے ان کو کوفت ہو، ایسی کوئی بات، ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی رد عمل کرنے تک کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے کہ والدین کو ٹھیس پہنچ جائے، اور کسی عمل سے، کسی ایکشن سے، کسی حرکت سے بھی ایسا محسوس ہو کہ والدین کی شان میں گستاخی کی ہے. اس سے بھی قرآن کریم نے باز رہنے کا حکم دیا ہے، اس سے بھی روکا ہے. اور اسی لیے والدین کا مقام اور مرتبہ چونکہ بہت زیادہ ہے، ان کی توقیر کرنے والوں کو اور ان کا حق دینے والوں کو بڑے اعزازات سے نوازا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا، اور پھر جنت کی نعمتیں جو میسر ہوں گی وہ بہت بیش بہا ہوں گی، بڑی قیمتی ہوں گی. وہ جنت میں ایسے لوگوں کو نصیب ہوں گے جو والدین کی قدر و منزلت کرتے ہیں اور ان کا ادب و احترام کرتے ہیں. اگلی آیت جو تلاوت کی گئی ہیں اس میں اس شخص کا جو حقوق العباد میں خاص طور پر والدین کی بے توقیری کرتا ہے، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے اور اس طرح کی باتیں کہہ کر ان کو ٹھیس پہنچاتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے،
ایسے لوگوں کا قرآن کریم نے ذکر کیا کہ ان کا جو حشر ہے وہ بڑا سخت ہونے والا ہے، ان کا حشر خراب ہونے والا ہے۔ تو چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کہ جس شخص نے کہا اپنے ماں باپ کو کہ میں بیزار ہوں، جو باتیں تم کہہ رہے ہو میں ان سے بیزار ہو چکا ہوں تم سے، کیا مجھ کو تم وعدہ کر رہے ہو ایسی بات کا ان اخرجا کہ جو ہے وہ میں نکالا جاؤں گا دوبارہ قبر سے، وقت خلت القرون من قبل، اور مجھ سے پہلے کتنی بہت سی جماعتیں گزر چکی ہیں، ان میں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا، تم مجھے اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہو کہ جو ممکن الوقوع نہیں ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں تم مجھ سے کہہ رہے ہو اور مجھے تم اس طرح کی باتیں سمجھا رہے ہو۔ یہاں پر ایسے والدین جو اپنی اولاد کے لیے اس کی آخرت کے لیے فکر مند ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیں، اس کو بلائیں اور آخرت سے اس کو ڈرا رہے ہیں، قبر سے اور حشر سے اور حساب و کتاب سے اس کو مستقل ڈرا رہے ہیں، خوف دلا رہے ہیں، وہ شخص اپنے والدین کو اف کہتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ میں تم سے بیزار آ چکا ہوں، تم مجھے ایسی باتوں کی طرف بلا رہے ہو جو واقع ہونے والی نہیں ہے، قبر سے میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، مجھ سے حساب و کتاب ہوگا، یہ کیسی باتیں تم مجھے کر رہے ہو، یہ کس طرح کی باتیں تم مجھ تک پہنچا رہے ہو۔ وقت خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے بہت ساری جماعتیں گزر چکی ہیں، کتنی نسلیں اور کتنی قومیں اور ملتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں، ان میں سے آج تک کوئی نہیں آیا تو میں کیسے اٹھایا جاؤں گا، مجھے کہاں سے جو ہے وہ زندہ کر لیا جائے گا، اس طرح کی باتیں وہ کہتا ہے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن، اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ تیری خرابی ہو، تیری بربادی ہو، تو ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچا ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ سب باتیں جو ہیں وہ نقلی ہیں اور یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، تم مت گھڑو مت سناؤ، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان میں کوئی یہ سچائی اور کوئی حقیقت ان کے اندر نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر وہ تکذیب کر دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے اور ان کی دل آزاری اس طور پر کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جبکہ ہاں والدین کوشش میں ہیں، فکر مند ہیں کہ یہ بچہ کسی طرح سے ایمان کے دائرے کے اندر آ جائے، مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، اللہ کا جو وعدہ حق ہے اور سچا ہے اس کو تسلیم کرنے والا بن جائے، لیکن یہ ایسا نہیں کر رہا، اس لیے وہ کہتے ہیں وَيْلَكَ آمِن، افسوس ہے تیرے اوپر، تیری خرابی ہو، تو تیری بربادی ہو، ایمان لے آ، حتی الامکان گویا کہ وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، فکر مند ہیں اس کے لیے کہ وہ ایمان قبول کر لے، اور وہ کہتے بھی ہیں ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، جو اللہ نے قیامت کے بارے میں بتایا ہے وہ یقیناً ہو کر کے رہے گا، حبہ برابر اس کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ بے عینی ویسے ہونے والا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کیا، وہ حق ہے اور سچا ہے، لیکن وہ ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا ہے اور کہتا ہے فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، پرانے لوگوں کی باتیں ہیں اور یہ تم میرے سامنے ذکر نہ کرو، اس طرح سے کہہ کر ان کی باتوں کو وہ ٹال دیا کرتا ہے۔ تو یہ جو مضمون قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا ہے نافرمانی کرنے والے بندوں کا یا ایسے لوگوں کا جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ والدین جو اس کے لیے اس قدر فکر مند ہیں اور آخرت کی بھلائی اس کے لیے چاہ رہے ہیں، یہ کوئی بھی شخص جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے یہ مضمون سب کے لیے ہے، قرآن کریم یہاں پر سب کے لیے ذکر کرتا ہے اور یہ کوئی کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اس قسم کے معاملات کرتا ہے، وہ اس زمرے کے اندر شامل اور داخل ہے۔ آیات عام ہیں، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے کہ کسی کے لیے یہ مضمون خاص طور پر ذکر کیا گیا ہو، بلکہ یہ مضمون جو عام ہے اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ثابت ہوئی عذاب کی بات، اور اس سے پہلے جو فرقے گزر چکے ہیں ان کو بھی یہ بات شامل تھی، جنات میں سے اور انسان میں سے، انسان اور جنات میں سے بہت سارے قومیں اس سے پہلے بہت سارے فرقے اس طرح کے گزر چکے ہیں، ان پر ہمارا عذاب حق ثابت ہو چکا ہے، ہمارے عذاب نے ان کو آ گھیرا، ان کی گرفت ہوئی، ان کی پکڑ ہوئی۔ تو یہ جو بات اس طرح کی کہہ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اساطیر الاولین ہیں، یہ کہہ کر جو بات کو ہلکے میں لے رہا ہے اور اس کو
جھٹلا رہا ہے، اس کی تکذیب کر رہا ہے، اس کو یہ بھی بتا دیا جائے، اس کو خبر کر دی جائے اس بات کی کہ اس سے پہلے قوموں اور ملتوں پر ہمارا عذاب آ چکا ہے۔ اس کو یہ مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ پہلوں کو تو زندہ نہیں کیا گیا، ان کی کوئی مثال نہیں۔ یہ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج ان کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہے، اور ان کو ہمارے عذاب کا سامنا کرنا پڑا، ان کو سخت ترین عذاب کے اندر گرفتار کیا گیا۔ وہ تمہارے لیے مقام عبرت اور نشان عبرت بنی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم بہت سارے مقامات پر قوم عاد، قوم سمود اور فرعون اور حامان، شداد اور بعض کفار اور مشرکین عرب کا تذکرہ کرتا ہے، اور ان کی سرکشی اور نافرمانی، اور خاص طور پر جو آسمانی کتابوں سے ان کا تعلق رہا، یا نبیوں کے ساتھ جو ان کا تعلق رہا ہے، جس طرح سے نبیوں کی بے توقیری انہوں نے کی ہے، بے عزتی کی ہے، ان کا استہزاء انہوں نے کیا، اور طرح طرح کے جملے اور فقرے ان کے اوپر کسے ہیں، ان کو قرآن کریم نے محفوظ کیا۔ اور پھر جو ان کا جو عبرتناک انجام ہوا ہے، اور پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ان کو سزائیں دی گئی ہیں، ان سزاؤں کو قرآن کریم نے محفوظ کیا، کہ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا دیا، کسی کو آسمان پر اوپر اٹھک کر واپس اندھے منہ پلٹ دیا، کسی پر موسلادھار بارشیں نازل فرمائی اور زمین سے بھی پانی کے چشمے ابل پڑے، کسی پر کنکر اور پتھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے برسائے گئے۔ اس طرح کے مختلف عذاب ان قوموں پر مستقل نازل ہوتے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گرفت اور پکڑ اس طرح سے آتی رہی ہے۔ جنات اور انسان تم سے پہلے بہت سے گزر چکے ہیں، وہ ہمارے عذاب کا سامنا کر چکے ہیں، ہماری بات ان پر حق ثابت ہو چکی ہے۔ انہم کانوا خاسرین، وہ ٹوٹے میں پڑے ہوئے تھے، خسارہ اور نقصان اٹھانے والے تھے، ان کو وہ باتیں کچھ کام نہیں آئیں۔ جیسے تم بہانے بازیاں کر رہے ہو، ان کے بھی کوئی چیز کام نہیں آئی تھی، انہوں نے بھی بہت کوششیں کی تھی کہ بچ جائیں گے، کسی طرح سے جو ہے وہ جان بخشی ہو جائے گی ہم۔ جیسے انسان کہتا ہے چور دروازے سے نکلنا، اس طرح سے انہوں نے سوچا کہ جان بخشی ہو جائے گی، نکل جائیں گے، کچھ نہ کچھ راستہ بن جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان کی جو ہے وہ خسارہ اور نقصان ان کا مقدر ہوا، وہ ٹوٹا اٹھانے والوں میں سے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت ترین ان کی گرفت کی۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر فرقے کے کئی درجے ہیں اپنے کیے ہوئے کاموں کے موافق، جیسا انہوں نے کام کیا ہے ویسے ان کے درجے ہیں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ پورا کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کے کام جو انہوں نے کیے ہیں، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، ان پر ظلم نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ ہر فرقے نے جو اعمال جس طرح کے کیے ہیں، اس کے ساتھ میں اسی طرح کا معاملہ ہوگا۔ جو ہے وہ زناکاری کا کوئی شکار رہا ہے، یا شراب اور جوئے سٹے کا کوئی شخص جو ہے وہ مجرم رہا ہے، اسی طرح سے جو ہے کفر اور شرک کے اندر کوئی انسان مبتلا رہا ہے، جو بھی درجات ہو سکتے ہیں، وہ ہر ایک کے درجے اور مراتب ہوں گے۔ فرق مراتب کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے ان کو عذاب دیا جائے گا، اور گرفت اور پکڑ بھی اسی اعتبار سے ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کے برابر ان کو سزا عطا فرمائیں گے، ان کے اعمال کے برابر جو ہے ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیے جائیں گے، ظلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ وہاں پر بھی وہ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، ایسا تو ہم نے خراب کام نہیں کیا تھا، دنیا میں تو اتنی برائی ہم نے نہیں کی تھی جتنا برا سلوک ہمارے ساتھ یہاں جو ہے وہ آخرت میں کیا جا رہا ہے اور جہنم میں کیا جا رہا ہے، وہ ایسا نہیں کہہ پائیں گے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں بھی ظلم نہیں فرمائیں گے۔ جتنا بدلہ، جتنی برائی وہ کر کے گئے ہیں، اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ان کو بدلہ عطا ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور جس دن لائے جائیں گے منکر لوگ آگ پر، جہنم کے کنارے پر جو ہے ان کو لائے جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ضائع کر دیا تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگانی میں، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور ان کو تم برت چکے ہو۔ یعنی جس دن کے قیامت میں جہنم پر ان کو پیش کیا جائے گا، کافروں کو جہنم کے کنارے پر ان کو لایا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا، یہ بات ان کو یاد دلائی جائے گی کہ کچھ نیکیاں اگر تم دنیا کے اندر کر ہی چکے ہو، اگر کچھ نیکیاں تم سے سرزد ہوئی گئی تھی، تو دنیا میں ان نیکیوں کا بدلہ اللہ پاک نے تم کو عطا کر دیا کہ تم دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر کے آئے ہو۔
अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया, अपनी नेकियों को, अपनी अच्छाइयों को तुम ज़ाय करके आए हो दुनियावी जिंदगानी के अंदर, वस्तमतातुम बिहा, और तुम उनको बरत चुके हो। दुनियावी ज़िंदगी के अंदर तुमने खूब दुनिया के मज़े उड़ाए, तुम उसी को जो है वो सरमदी हयात समझते थे, हमेशगी की ज़िंदगी तुमने उसको समझ लिया था, जबकि हकीकत यह है कि वो दुनियावी ज़िंदगानी जो है वो ख़त्म होने वाली थी। हमने ऐलान किया था वल आखिरतु खैरुन व अब्क़ा, कि आखिरत की ज़िंदगी असल जो है वो बेहतरीन भी ज़िंदगी है और बाकी रहने वाली भी ज़िंदगी है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अब्क़ा, दुनियावी ज़िंदगी को तुमने हमेशा तरजीह दी। तुम ये समझते रहे कि दुनिया में कामयाब हो गए, दुनिया में ऊंचे मकाम और मर्तबों को पा लिया, दुनिया के अंदर ओहदे और मनासिब को पा लिया, और दुनिया के अंदर जो है वो कुफ्र और शिर्क जो है वो तुम फैलाते रहे। इन तमाम चीज़ों को तुम कामयाबी समझते रहे, उन्हीं चीज़ों के अंदर तुम मुस्तकिल पड़े रहे। तो जाहिर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ तुम्हें दुनियावी ज़िंदगी के अंदर अता किया था वो बहुत कुछ था जो तुमने दुनिया के अंदर मज़े कर लिए हैं। अब जो मज़े तुम कर सकते थे वो दुनियावी ज़िंदगी में अब तुम कर चुके, आखिरत की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई मज़ा नहीं है। यहाँ पर वो तसव्वुर जो तुम दुनिया के अंदर लिए फिरते थे उसको भी अब खारिज कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अब तुम्हारे लिए कोई बदला, या ये समझिए कि तुम्हारे लिए अब कोई खैर यहाँ पर नहीं है। वस्तमतातुम बिहा, तुम तो वहाँ रहकर दुनिया के अंदर जो है वो मज़े कर चुके हो। फल्यौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुन्तुम तस्तकबिरून, आज अब तुम सज़ा पाओगे ज़िल्लत वाले अज़ाब की सूरत में। अब जो तुम यहाँ पहुँचे हो आखिरत में जो तुम्हारा बदला है वो ज़िल्लत वाला अज़ाब है। बिमा कुन्तुम तस्तकबिरून, ये बदला है उस चीज़ का जो तुम तकब्बुर और गुरूर किया करते थे। दुनिया में जो तुमने गुरूर किया, तकब्बुर किया, आसमानी तालीमात को झुटला दिया, नबी को झुटला दिया, किताब हिदायत को तुमने झुटला दिया, आखिरत की अलामात और वाज़े हो जाने के बावजूद तुमने आखिरत की तकज़ीब कर दी, झुटला दिया, इस तकब्बुर में कि हमारा क्या बिगड़ सकता है, हमारा क्या हो जाएगा। और तुम ये समझते रहे कि अपने आबा व अजदाद को जिन चीज़ों पर चलते हुए हमने देखा है हम उन्हीं पर चल करके कामयाब हो जाएंगे। इस तरह की बातें तुम दुनिया में करते थे, उसी का नतीजा है कि आज ये ज़िल्लत और रुसवाई वाला अज़ाब सज़ा के तौर पर तुमको दिया जा रहा है, बदले में तुमको दिया जा रहा है। बिमा कुन्तुम तस्तकबिरून फिल अर्द, जो ज़मीन में तुमने तकब्बुर और गुरूर किया था बग़ैर हक़, ना हक़, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं थी। गुज़िश्ता असबाक के अंदर भी ये बात आई कि कुरान करीम मुतालबा करता है कि जो कुछ तुम कर रहे हो उसका कोई अक़ली या नकली कोई दलील ला करके दो, कोई सबूत फराहम करो जिसकी बिना पर इस बात को मान लिया जाए, तुम्हारी बात को तस्लीम किया जाए, उस पर कान धरा जाए, उसको काबिल एहतराम समझा जाए, उस पर तवज्जो दी जाए। कोई दलील तो होनी चाहिए। बिला वजह नाहक तुम इस तरह की बातें करते हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं किसी भी बात का, लेकिन तुम दुनिया में इसी तरह की हरकतें करते थे। बगैर हक़, बगैर हक़ के यानी नाहक तुमने ऐसा किया हो। बिमा कुन्तुम तफ़स्क़ून, और ये नतीजा है उस चीज़ का जो तुम नाफरमानी करते थे। फ़िस्क़ व फ़ुजूर तुमने दुनिया के अंदर फैलाया, तुमने नाफरमानियाँ की, उसका नतीजा है जो तुमको अब यहाँ आखिरत के अंदर भुगतना है। अब तुमको जहन्नम का अज़ाब झेलना पड़ेगा, तुम्हारी मेहमान नवाजी होगी जहन्नम के अज़ाब के साथ, और ये वही अज़ाब जहन्नम है जिसके बारे में कुरान करीम बार बार ऐलान करता है खालिदीन फ़ीहा, कि हमेशा हमेशा लोग उसके अंदर रहेंगे, वहाँ से निकलना नहीं होगा, बल्कि ये जो अज़ाब होगा ये हमेशगी का अज़ाब होगा जो कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए ख़ास तौर पर तैयार किया गया है। अगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी नाफरमानी के अंदर गुजारे और आखिर उम्र में या आखिर में या ज़िंदगी के किसी मरहले में वो ताइब हो जाता है, तौबा कर लेता है, दायरे इस्लाम में आ जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौबा के दरवाजे खोल रखे हैं, उसकी तौबा कबूल फरमाते हैं और फिर उसकी पिछली ज़िंदगी सारी की सारी ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन जो लोग उद्वान और कुफ्र और सरकशी के अंदर लगे हुए हैं, जाहिर है कि आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है, आखिरत उनकी तबाही और बर्बादी ही है, और वो हमेशगी के अज़ाब का उनको सामना करना पड़ेगा। तो ये वो मज़मून है जिसका ताल्लुक़ आखिरत से है। कुरान करीम ने वाज़ेह किया उन लोगों के लिए जो हुकूक़ुल इबाद में ख़ास तौर पर वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, वालिदैन के हक़ को नहीं पहचानते हैं, बल्कि वालिदैन की बातों को वो झुटला रहे हैं और तकज़ीब कर रहे हैं, और जो बातें वो करना चाहते हैं, जो चीज़ें वो उनके सामने रखते हैं, जिसकी बिना पर तकज़ीब कर रहे हैं, उनके लिए उनके पास दावा तो है, दलील नहीं है, और कोई पुख्ता और मजबूत बात उनके पास नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी फिर क़यामत में ऐलान फरमा देंगे कि अब
تمہارا بھی یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، چونکہ دنیاوی زندگی کے اندر تم اس طرح کے اعمال اور اس طرح کی حرکتیں کر چکے ہو، تم نے دنیاوی زندگی کے اندر نافرمانیاں کی تھی، آج تمہارے ساتھ میں وہی معاملہ ہوگا جو جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ جو جس طرح سے کر کے آیا ہے اتنا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بھی اعلان ہے کہ وہاں پر ظلم نہیں ہوگا، چنانچہ ذلت اور خواری کا عذاب ان کا مقدر ہوگا اور ایسے لوگ ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.